اور میں آپ کو ایک اور بات کروں. اقبال کہتا ہے میں میٹرک کے زمانے میں سکول سے واپس آ رہا تھا تو ہمارے گھر کے دروازے پر ایک فقیر کھڑا تھا. فقیر اس نے ریزگاری سارے دن کی جمع کی ہوئی تھی اور کشکول ہاتھ میں پکڑا تھا. تو میں نے کہا جا بابا معاف کر، لیکن وہ نہ ٹلا کہ قضائے مبرم کی طرح، جس طرح تقدیر مبرم نہیں ٹلتی وہ بھی نہیں ٹل رہا تھا. تو انہیں غصہ آیا، جوانی کی عمر تھی، تو اس کے کشکول پہ ڈنڈا مارا، کشکول گر گیا. اتنے میں اقبال کے والد اندر سے باہر آئے تو دیکھا کہ فقیر کا کشکول میرے بیٹے نے توڑ دیا ہے. آگے بڑھے، اس کی ریزگاری جمع کی، اس میں ڈالی اور اس سے معذرت کی، کچھ پیسے دیے، راضی کیا اور واپس کر دیا. اور اقبال کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے گئے اور سامنے بٹھا کے ایک ہی بات کہی، اقبال کل رسول اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا کہ تجھے بیٹا دیا تھا یہ تربیت کی تھی کہ فقیروں کے کشکول توڑتا تھا. بس یہ بات اقبال کے سینے میں راسخ ہو گئی. اقبال کہا کرتے تھے نام تو از پدرا موختم، حضور آپ کا پیار میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا. اور لوگ تو اس بات سے ڈرتے ہیں قیامت کے دن رب کا سامنا کیسے کریں گے. اقبال پھر اس بات سے ڈرتا رہا قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کیسے کریں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ اکبر روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہم بگیر. کہا مالک قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، یوں ہی معاف کر دینا، اور اگر میرا حساب لینا ضروری ہوا تو کم از کم حضور کے سامنے نہ لینا. اپنی اولاد کے سینے میں حضور کا خوف ڈالو، حضور کی محبت ڈالو اور اللہ کی خشیت ڈالو، اللہ کا پیار ڈالو. اللہ کا پیار کیسے پیدا ہوگا؟ فکر آخرت راسخ کرو کہ یہ دنیا 4 دن کی ہے اور یہ سانسیں ٹوٹ کے بکھر جانے والی ہے، اور ہم اللہ کے حضور حاضر ہونے. کبھی اپنی اولاد کو لے کے قبرستان جایا کرو، اپنے آباء و اجداد کی قبریں دکھایا کرو کہ یہ ہمارے بڑوں کی قبریں ہیں، ہم بھی یہاں آنے والے ہیں اور ہمارے پیچھے آپ بھی آنے والے ہیں. مغرب کی نماز کے بعد اگر ایک دن مقرر کر لیں ہفتے میں کہ اپنی اولادوں کو لے کے قبرستان میں جائیں، اس سے اللہ کی خشیت پیدا ہوگی. قرآن مجید کی تلاوت سے اللہ کی خشیت پیدا ہوگی. کثرت سے موت کا ذکر کرنے سے خشیت الہی پیدا ہوگی. یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ڈوبتا ہوا سورج، یہ سب کچھ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں. لیکن جب جوانی ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، اس وقت ہم بھول جاتے ہیں. یاد اس وقت آتا جب ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک فقیر تھا، وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا. کسی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا بابا کیا ماجرا ہے؟ کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، بس ان لوگوں کے رویے نے تڑپا دیا. کہا کیا ہوا؟ کہا گزر رہا تھا، دنیا میں کھوئے ہوئے لوگوں کو دیکھا، دل میں ترس جاگا، تو میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے بات کی. اس نے کہا لے آئے ان کو میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دو. بڑا خوش ہوا، میں نے ان سے بات کی، لیکن یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی. تو وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مان رہے. مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے. اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، دیکھا کہ وہ بابا وہاں کھڑا رو رہا ہے. کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ ماجرا کل والا ہی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار سے گزرا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں ترس جاگا، میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. میں نے اس سے بات کی، وہ تو مانتا تھا، وہ بندے ہی نہیں مانے. آج ادھر آ گیا، مایوس ہو کے ادھر آ گیا، اور میرا آج یہ خیال تھا ان بندوں کی اور رب کی صلح کرواؤں. کہا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے ہیں، وہ نہیں مان. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.